اس کی اور امریکہ اس کی پیسے فراہم کر رہا ہے. $80 بلین تو فوج پہ خرچ ہوا ہے اور $1 ٹریلین بحیثیت مجموعی خرچ ہوا ہے. 1000 ارب ڈالر. اب اگر وہ فوج جس کے پاس افرادی قوت بھی موجود ہے, زیادہ ہے طالبان جس کے پاس تربیت بھی ہے, جس کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور وہ اگر مقابلہ نہیں کر پا رہی طالبان کا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ فوج اس بات پر کنونس نہیں ہے کہ طالبان سے لڑائی جو ہے یہ کوئی نیشنل کاز ہے, یعنی وہ لڑائی جو ہے اس پر تیار نہیں ہے, یا پھر ان کی یا پھر ان کی جو صلاحیت ہے ان میں وہ نہیں ہے, یا پھر جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے. تو اب کچھ جو بھی آپ کہیں, اس سے زیادہ افغان حکومت کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے تھا. میجر ریٹائرڈ عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, یہ نقطہ ان کے سامنے رکھوں گے, لیکن وہ جس نقطے سے ہم نے سر پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ اس ساری صورتحال میں جبکہ 10 صوبائی دارالحکومت طالبان کے قبضے میں جا چکے, غزنی تازہ بڑا شہر ہے, اس کے بعد کابل کی جو اہم شاہراہ ہے قندھار سے ملانے والی, غزنی بھی تو ان کے قبضے میں آ گیا نا. اس کے بعد یہ ہوگا نا کہ اب جو قندھار اور کابل کا رابطہ ہے عملی طور پر وہ کٹ آف ہو گیا, طالبان وہاں پہ قابض ہیں, کیونکہ کل بھی انہوں نے ایک ایسے ہی شہر پہ جو شمال کی جانب بنتا اس پہ قبضہ کیا تھا. تو ان 10 شہروں پر ایک ہفتے کے اندر قبضے کے بعد قطر میں جو ٹرائیکا پلس کے مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان ہے, چین ہے, روس ہے, امریکہ, زلمے خلیل زاد ہیں اور طالبان کے نمائندے موجود ہیں, یہ تیسرا روز آج ان مذاکرات میں. تو آج یہ خبر آئی کہ صورتحال کے بعد افغان قیادت نے قطر کو استعمال کرتے ہوئے, قطر کو فیسیلیٹیٹر رکھتے ہوئے, گارنٹر رکھتے ہوئے, سہولت کا رکھتے ہوئے افغان طالبان مذاکرات کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ جنگ بندی کرتے ہوئے اقتدار میں شرکت اختیار کریں. تو طارق حبیب صاحب نے جو افغانستان میں طالبان سے ان کے ذرائع ہیں ان سے بات کی, میری بات قطر میں جو مذاکرات کار ہیں اور قطر میں دیگر جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی, تو ہم دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ بالکل تصدیق کر رہے ہیں فریقین کہ طالبان کو ایک تو پیشکش کی گئی ہے جنگ بندی کے عوض, دوسری خبر یہ کہ پھر طالبان کا رد عمل کیا تھا. تو طالبان اس پیشکش کو یکسر اگنور کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے, بلکہ اس پیشکش کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں, اور سنجیدگی کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اشرف غنی مائنس کر کے عبداللہ کے کردار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اس صورت میں وہ اقتدار میں شاید آنے کے لیے حامی بھر لیں. اور یہی بات انہوں نے قطر کو بھی کنوے کی ہے کہ اگر کوئی ایسا فارمولہ بنتا ہے تو اشرف غنی کی بجائے پھر عبداللہ صاحب. اب اشرف غنی جو ہے, طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت نہیں بن سکتی مشترکہ. یہ تو وزیراعظم نے بھی, اور وزیراعظم نے عمران خان نے بھی جو غیر ملکی اخبار نویسوں سے ملاقات کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ طالبان اشرف غنی کے ساتھ بیٹھنے پر اور کام کرنے پر تیار نہیں ہے. تو اگر دیکھیے جو اشرف غنی ہے, اب بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو مفاد, بڑا مفاد ہے وہ ذاتی مفاد سے اوپر ہوتا ہے نا, قومی مفاد. تو اگر اشرف غنی کے ہٹنے سے ایک کنسنسس گورنمنٹ بن سکتی ہے, طالبان اس میں شریک ہو سکتے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے, اور قتل و خون غارت رک سکتی ہے, تو میرا خیال ان کو یہ قربانی دے دینی چاہیے. لیکن اب اشرف غنی سے مل کون رہا ہے رشید دوستم ان کے صاحبزادے, یا احمد شاہ مسعود ان کے صاحبزادے, یعنی جتنے بھی اپیرنٹلی پاکستان مخالف بیانیہ رکھنے والے وار لارڈز ہیں وہ اشرف غنی کے گروپ میں آ کے فال کرتے ہیں. اس میں عبداللہ صاحب جو ہیں, اس سارے گروپ میں ابھی تک انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنی پوزیشن رکھی ہوئی تھی, اور اس پوزیشن کا استعمال قطر نے اور طالبان نے اچھے طریقے سے کیا. بڑی بنیادی بات یہ ہے, عبداللہ یا اشرف غنی کا معاملہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنسنسس ہو سکتا ہے ایک ایسی حکومت پر, اور اشرف غنی صاحب کو یا کسی اور کو یہ قربانی دینی پڑتی ہے, تو قربانی انہیں دے دینی چاہیے. ویسے بھی ان کی جیب میں 2 پاسپورٹ ہیں, وہ کہیں امریکہ میں جب چاہے جا سکتے ہیں. اولن تو بھی بہت سے تو وہ جو انٹرپریٹرز ہیں امریکن, جو امریکن فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے افغان اور نیٹو فورسز کے ساتھ, اب ان کے اندر بھی ایک بھگدڑ مچی ہوئی. امریکہ بہادر کہہ رہا ہے کہ آپ کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں, وہاں قیام کریں,
اپنے خرچے پر، پھر ویزا جو آپ کا پروسیس ہوگا. اب ترکی کی طرف کبھی وہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی دوسرے یورپ کی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا ملک ٹرانزٹ لاؤنج نہیں ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے یعنی امریکہ نے جو یقین دلایا تھا کہ وہ لے جائے گا ان لوگوں کو، وہ بھی جلدی سے ویزے پروسیس نہیں ہو رہے. تو یعنی اب آپ دیکھیے یہ، مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتفاق رائے ہو جائے، اگر ایک ایسی حکومت بن جائے جس پر کابل کا جو اس وقت ڈھانچہ ہے وہ اور طالبان جو ہے وہ متفق ہو جائیں، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جو اس کی صورت واحد نکلی وہ میں نے خبر کی صورت میں آپ تک پہنچا دی ہے. وہ کتنا ممکن ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر کابل فعال ہو سکتا ہے. یہ امریکن انٹیلیجنس آفیشلز ہیں جن کو رائٹرز اور دیگر بین الاقوامی نشریاتی ادارے کوٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر وہ محاصرہ کر سکتے ہیں شہر کا، اور جو آپ نے فرمایا کہ 90 دن کے اندر اندر اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. اب میں تو دیکھیں نا، ہماری طرف سے ہمارے وزیر اعظم نے آج بھی ان کو تلقین کی ہے. میں تو ویسے اس بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب ہماری حکومت جو ہے وہ طالبان کو تلقین کرتی ہے اور اشرف غنی کی حکومت کو کہ آپ بیٹھیں اور پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھائیں، ایک دوسرے سے معاملہ کریں، تو پھر مجھے سمجھ نہیں یہ بات نہیں آتی کہ اپنے ملک میں جو اس طرح یہ پروسیس آگے کیوں نہیں بڑھاتے. یہاں اپوزیشن اور حکومت مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہاں تو مشورے دے رہے ہیں. افغانستان میں، پاکستان میں جو مشین لا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت نہیں ہو رہی یہاں. تو یہ وہ پاکستان پر بھی توجہ کریں. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ نے جو فوج کھڑی کی ہے وہ لڑتی کیوں نہیں ہے سسری؟ ٹھیک ہے میں صاحب، یہ سب سے پہلا سوال شامی صاحب اس پہ تبصرہ کر چکے، یہ بڑا اہم سوال ہے. 20 سال یہاں رہے، اربوں کھربوں ڈالر لگائے، 3 لاکھ کی نفری کھڑی کی، وہ 70,000 طالبان کے سامنے کیوں نہیں ٹک پا رہی، کیوں نہیں انہیں پیش قدمی سے روک پا رہی؟ پہلے تو اس پہ بات کریں، پھر جو طالبان کو پیشکش ہوئی اس پہ بات میں آپ سے کرتا ہوں. میں صاحب السلام علیکم، کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی سوال فرمائیے. اب ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. اب وہ کہتے مدتیں ہو گئی یہ چپ رہتے، کوئی سنتا تو ہم بھی کچھ کہتے. ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں جناب، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. جی مہربانی. میں صاحب میں نے آپ سے عرض یہ کی تھی کہ یہ جو 3 لاکھ کی فوج ہے یہ کیوں مقابلہ نہیں کر پا رہی؟ یہ کیوں نہیں مقابلہ کر پا رہی؟ اسلحہ موجود ہے، وسائل موجود ہیں، ٹریننگ موجود ہے، ان کو ہوا کیا ہے؟ موت کیا پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں مثبت یہ ہے کہ فوج ہمیشہ عوامی تائید سے لڑتی ہے. جی ہمیں خود ایک ایسی صورتحال درپیش ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں، تو جس فوج کے پیچھے اپنی قوم نہ ہو، اپنے لوگ نہ ہو، عوام کی تائید نہ ہو تو وہ لڑ نہیں سکتی. صحیح. دوسری بات، لڑنے کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ صرف اسلحہ نہیں ہوتا یا تعداد نہیں ہوتی. اگر تعداد کی بات ہوتی تو پھر ہمارا انڈیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو دو متحارب فریق ہے، ایک طرف طالبان ہے اور ایک طرف افغانستان کی سرکاری فوج اشرف غنی، کابل حکومت ہے. تو کوئی میچ نہیں. اشرف غنی ساری عمر امریکہ میں رہا تھا، پروفیسر تھا، وہاں سے آ گیا، انسٹال ہو گیا. یہ مثالوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اس طرح کی مثالوں سے. کوئی روٹس نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں. طالبان ہر گاؤں کے ہر محلے میں موجود ہیں، ہر محلے میں. وہ ان کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوتی ہے، 2 صفیں کھڑی ہوتی ہے، وہ اس مٹی کے ہیں وہاں سے. دوسرا، افغانستان کی تاریخ ہے کہ انویڈر کے خلاف وہ لڑتے ہیں. اگر کوئی لڑتا بھی نہیں ہے تو دل میں نفرت کرتا ہے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ حامد کرزئی کے دل میں بھی امریکیوں کے خلاف نفرت ہے اور گائے بگائے اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے. اب اشرف غنی بھی بول پڑا ہے کہ جی ہمیں چھوڑی. تو جس فوج کے پیچھے قوم نہ ہو، جس فوج کے پیچھے کوئی جذبہ محرکہ نہ ہو، جس فوج کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، تو اس نے کیا لڑنا ہے؟ وہ سر اس لیے تو نہیں. اور پھر بدقسمت یہ کہ ان کو ٹرین بھی انڈیا جیسے لوگوں نے کیا. تو مگر یہ اشرف غنی جو ہے، اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی منظر سے ہٹ جائیں تو تب ایک کنسنسس گورنمنٹ بن سکتی ہے، تو پھر یہ قربانی دے دیں. وہ شامی صاحب ایک گزارش کرتا ہوں، بدقسمتی سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرسپشن مینجمنٹ کا دور ہے. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ انسانی تاریخ کی یکسر برعکس بات ہم کر رہے ہیں. دیکھیں 54 میں CIA نے ڈاکٹر مصدق کو تاپل کیا، شاعران کو بٹھا دیا.
65 میں سویکارنو کو ٹاپل کیا، جنرل سوارتو کو بٹھا دیا. 73 میں چلی میں بینوشو آلندے کو قتل کیا، بینوشو کو بٹھا دیا. فلپائن میں مارکوس کو بٹھا دیا. ویتنام میں وان من کو بٹھا دیا. لاؤس میں سیاوان وانگ کو بٹھا دیا، اور مثالیں بہت ساری دے سکتا ہوں. جب امریکی رخصت ہوئی، ان میں سے کون رہ گیا وہاں پہ؟ یہ یا مارے گئے یا چلے گئے وہاں سے. یہ ایک یونیک صورتحال ہے کہ افغانستان میں ایک قوم 20 سال لڑی ہے،